میرا نام مبین ہے اور میری زندگی کا ہر دن ایک ہی طرح سے شروع ہوتا ہے۔ خوف، گھبراہٹ اور ایک نہ ختم ہونے والی بے بسی کے احساس کے ساتھ۔ میں چاہتی ہوں کہ میری صبح بھی ان لڑکیوں کی طرح ہو جو سکون سے جاگتی ہیں، جگر کی نرم آوازوں میں زندگی کا آغاز کرتی ہیں، مگر میری فجر ہمیشہ انجانے ڈر کے سائے میں بستی ہے۔ اس دن بھی جب میں جائے نماز طے کر رہی تھی، فضا میں فجر کی ٹھنڈی ہوا پھیلی ہوئی تھی، پرندے درختوں کی شاخوں پر چہچہانے لگے اور میں نے خود کو مجبور کیا کہ میں اٹھوں، کچن جاؤں اور روٹی بناؤں، کیونکہ اسد کو اسکول بھیجنا تھا۔ میں کبھی اسے خالی پیٹ نہیں جانے دیتی تھی، خود بھوکی رہ جاتی تھی۔ آٹا گوندتے ہوئے میرے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے، مگر دل میں عجیب سی گھبراہٹ سر اٹھا رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ وہی معمول کا ڈر ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، لیکن آج دل کو زیادہ ہی بھاری لگ رہا تھا، جیسے کوئی آنے والی مصیبت کی سرگوشی میرے ہی کانوں میں کر رہا ہو۔ دماغ بار بار کسی نامعلوم اندیشے میں الجھ رہا تھا۔ میں نے تیز آنچ پر چائے چڑھائی، اسد کا لنچ تیار کیا، اس کے جوتے ٹھیک کیے، یونیفارم دیکھ کر اپنی پوری کوشش کی کہ اس کی صبح نرم ہو، بنا کسی خوف کے آغاز پائے، مگر میں خود کہاں نکل پاتی تھی اس اندھیرے سے۔ ابھی میں نے آٹے کا دوسرا پیڑا بنایا ہی تھا کہ اچانک دروازہ ایسے پیٹا گیا جیسے کوئی توڑ ڈالے گا۔ آواز نے میرے ہاتھوں کی حرکت روک دی۔ میرے دل کی دھڑکن ایسے بڑھی کہ مجھے لگا ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گی۔ میں نے کپڑے سیدھے کیے، گہری سانس لی، مگر ہاتھ پھر بھی کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے کنڈی کھولی، سامنے وہی منظر تھا جسے دیکھنے سے میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ میرا باپ شفیق، وہ شراب کی تیز بو سے بھرا ہوا، قمیض کے بٹن کھلے، گرد سے اٹے کپڑوں میں، آنکھوں میں وحشت اور بدن میں لڑکھڑاہٹ لیے کھڑا تھا۔ یہ کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا، یہ تو میرا روز کا معمول تھا۔ میں نے بے اختیار دھیرے سے کہا، ابا اندر آ جائیں، مگر اگلے ہی لمحے نے تیز غصے سے دیکھ کر کہا، ہٹ سامنے سے، اور زور سے مجھے دھکا دے دیا۔ میں دیوار سے ٹکرا کر سنبھل گئی، مگر دل جیسے ٹوٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ اس نے جھجکتے قدموں کے ساتھ اندر قدم رکھا، جیسے پوری دنیا اس کی دشمن ہو۔ اسد بھی باہر آ گیا، اس کے چہرے پر وہی پرانی مایوسی، وہی بے بسی اور وہی سوال موجود ہے، وہ سوال جو ایک 11 سالہ بچے کو کبھی نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اس نے سسکی کی آواز میں کہا، آپی، یہ کب ٹھیک ہوں گے؟ کب ہم نارمل لوگ بنیں گے؟ اس کی آنکھوں میں ایسے خواب تھے جو شاید کبھی پورے ہی نہیں ہونے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ میری آواز مضبوط رہے، اسد وہ ابا ہیں، جیسے بھی ہیں ہمارے ہیں۔ یہ جملہ کہتے ہوئے میرے اپنے اندر ہزاروں چیخیں اٹھ رہی تھی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں کس کو سمجھا رہی تھی، اسد کو یا خود کو۔ ماں کے مرنے والے دن بھی شفیق نے یہی حالت بنا رکھی تھی۔ میں نے اس دن بھی اپنی ماں کا ماتم چپ چاپ کیا تھا، اور آج بھی دل کے اندر خاموش خواہشیں مر رہی تھی۔ شفیق بستر تک پہنچتے پہنچتے زمین پر گرنے لگا تھا، تو میں نے اسے سہارا دے کر لٹایا۔ اس کے کپڑوں سے آتی گندی بدبو اور نشے کی بھاری سانسوں نے مجھے بیزار کر دیا، مگر میں نے چادر اس کے اوپر ڈال دی جیسے ہر روز کرتی تھی۔ اس نے آدھی بند آنکھوں سے مجھے دیکھا اور گالیاں بکنا شروع کر دی۔ ہر لفظ دل میں تیر کی طرح لگا، مگر میں خاموش رہی۔ شاید میں عادی ہو چکی تھی۔ میں نے اسد کے لیے ناشتہ تیار کیا، پراٹھے کی خوشبو پھیلی، مگر میرا دل اندر سے ویران تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی اور کہا، جلدی کھاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ اسد نے سر جھکا کر کھانا شروع کیا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ جب وہ اسکول جانے لگا تو اس نے دروازے سے ایک دفعہ پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جس کا جواب میرے پاس کبھی نہیں تھا۔ میں نے زبردستی مسکرا کر اسے رخصت کیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں نے گہری سانس لی۔ صبح ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر میں پہلے ہی تھک چکی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر شفیق کو دیکھا جو بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ دل چاہا رو دوں، کہہ دوں میری زندگی کیوں برباد کی، میری ماں کیوں لی، میرے بھائی کی معصومیت کیوں چھینی، مگر میں چپ رہی، ہمیشہ کی طرح۔ میں نے گھر کی صاف صفائی کی، گھر کو تھوڑا سا ٹھیک کیا، اپنے کپڑے چینج کیے اور کام پر جانے کی تیاری کی۔ نازیہ بیگم کے گھر مجھے صفائی کرنی تھی، آج ان کے گھر دیر ہو رہی تھی، مگر میں کیا کرتی، میرے گھر میں کبھی کوئی معمول تھا ہی نہیں جس پر چل سکوں۔ میں نے اپنا دوپٹہ اور دروازہ بند کیا اور گلی کی طرف قدم بڑھائے۔ صبح کی دھوپ ابھی نرم تھی، مگر میرے اندر عجیب سا بوجھ اترتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کسی انجانے واقعے کی آہٹ تھی جو میری روح تک سر آنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن میری زندگی بدل ڈالے گا، مجھے ایسے طوفان کے سامنے لا کھڑا کرے گا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میرا سب سے خطرناک دن ہے۔ کام پر جاتے ہوئے میرے قدم بھاری تھے، جیسے رات بھر کی گھٹن ابھی تک سینے سے چمٹی ہو۔ شفیق بستر پر پڑا تھا، اسد اسکول جا چکا تھا، مگر میرا دل پھر بھی بے چین تھا۔
میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ صرف تھکاوٹ ہے، مگر اندر کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ نازیہ بیگم کے گھر پہنچ کر میں نے آہستہ سے سلام کیا۔ وہ صحن میں کھڑی تھی اور میری طرف دیکھ کر بولی، مبین، آج بہت دیر کر دی تم نے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے لہجے میں وہ نرمی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ میرے اندر کی بے چینی پڑھ رہی ہوں اور اسی لیے معمول سے ہٹ کر سخت دکھائی دے رہی ہوں۔ میں نے نظر جھکا کر کہا، جی بیگم صاحبہ، تھوڑا وقت لگ گیا۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر خود کو روک لیا، جیسے سمجھ گئی ہوں کہ پوچھنے سے کیا تکلیف بڑھ جائے گی۔ میں سیدھی باورچی خانے میں گئی اور معمول کے کام شروع کر دیے۔ آج ناشتہ تھوڑا خاص تھا، مہمان آنے تھے۔ میں نے روٹی بیلتے ہوئے خود کو کام میں مصروف رکھا تھا، دماغ بہل جائے۔ گھی کی گرم خوشبو، آٹے کی مہک، برتنوں کی کھڑکھڑاہٹیں مجھے لمحہ بھر کے لیے دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ ابھی میں نے پہلی روٹی چولہے پر ڈالی ہی تھی کہ باورچی خانے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ میں چونک کر پلٹی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسد کھڑا تھا، وہی یونیفارم، وہی گٹ آلود جوتے، مگر اس کے چہرے کا رنگ کسی نے نوچ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی، سانسیں بے ترتیب، جیسے وہ بھاگتا ہوا آیا ہو۔ میں آگے بڑھی۔ اسد، یہاں کیسے؟ تم اسکول چلے گئے تھے نا؟ وہ سیدھا میرے پاس آیا۔ آپی، آپی، اس کی آواز میں ایسی ہڑبڑاہٹ تھی کہ میں نے بیلن ہاتھ سے چھوڑ کر دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے۔ کیا ہوا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس نے ہونٹ کاٹے مگر لفظ جیسے حلق میں اٹک گئے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، اسد، سانس سیدھا کرو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا، آپی، ابا نے آپ کو جوئے میں ہرا دیا ہے۔ لفظ میرے کانوں سے ٹکرائے مگر سمجھنے سے انکار کرنے لگے۔ میرے ہاتھ پیچھے ہٹ گئے، بیلن فرش پر گرا اور اس کی آواز نے ماحول میں عجیب سی سنسنی پھیلا دی۔ میں جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ کیا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اسد نے تیزی سے سر ہلایا۔ ہاں آپی، وہ صبح گھر سے نکلے تھے اور گلی کے نکڑ پر، وہی جوئے والی جگہ پر انہیں میں نے خود دیکھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید وہ بس بیٹھے ہوں گے، مگر پھر وہ رو پڑا۔ میں نے سنا کہ ابا کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی بازی میں ہے۔ آپ ان کی شرط تھی۔ میرے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ میں دیوار سے ٹکرائی اور ہاتھ وہاں رکھ کر خود کو سنبھالا۔ میں نے ہمیشہ شفیق کی بدحالی کو برداشت کیا، اس کی گالیاں، اس کا نشہ، اس کا ظلم، اگر یہ میں اس کی سوچ سے بھی باہر تھی۔ میں خود سے بڑبڑائی، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان کی بیٹی ہوں۔ مگر پھر خود ہی خاموش ہو گئے۔ شاید میں اس سوال کا جواب پہلے ہی جانتی تھی۔ اسد نے میرا ہاتھ پکڑا۔ آپی، وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ ان کے آدمی محلے میں سوال کر رہے تھے، وہ آ سکتے ہیں کسی بھی وقت، آپی جلدی بھاگو۔ اس کی آواز میں خوف کم اور جلدی کا احساس زیادہ تھا۔ اس دفعہ صرف بہن نہیں، اس کا اپنا وجود خطرے میں تھا۔ میں نے بے اختیار پچھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ نازیہ بیگم حال میں تھی۔ ان تک یہ خبر پہنچنے کا مطلب تھا کہ میں ان کے لیے بھی مشکل بن سکتی تھی۔ اسد نے میرے ہاتھوں کو زور سے کھینچا۔ آپی، وقت بہت کم ہے، چلو چلو۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی، سر پر اوڑھی اور خود کو لپیٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسد ہر لمحے پیچھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آ جائے۔ میں نے بے چینی سے کہا، اسد تم واپس گھر چلے جاؤ، کوئی تمہیں بھی دیکھ لے گا۔ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم نکل نہیں جاتی۔ آپی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے اس جملے نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ 11 سال کا بچہ اپنی بہن کے لیے ڈٹ کے آتا اور میں اسے اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب ہم پچھلے دروازے تک پہنچے تو دور سے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ اسد نے ڈر سے میرا ہاتھ دبایا۔ یہ وہی لوگ ہیں، میں نے صبح ان کو دیکھا تھا، وہی ہیں۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، دروازے کی جھری سے 2 سائے گلی کے موڑ سے مڑے۔ میری جان حلق میں اٹک گئی۔ میں نے فوراً اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ رو پڑا۔ آپی، آپی، میں نے سختی سے کہا، اسد میری بات مانو، بس گھر جاؤ۔ وہ وہاں پہنچ کر بولا، میں گھر پہنچ کر دروازہ بند کر لوں گا، مگر آپی، آپ بھی کہیں چھپ جانا، ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہلایا، مگر یقین مجھے خود پر بھی نہیں تھا۔ اسد تیزی سے گلی کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے آخری دفعہ اسے پلٹ کر دیکھا، وہ چھوٹا سا وجود مگر دل بڑا۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور پچھلے راستے سے نکل آئی۔ گلی میں خاموشی تھی مگر ہوا باری تھی، قدموں کی آہٹ جیسے میرے پیچھے چل رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے گلی کے موڑ پر پہنچی مگر سانس بے قابو تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں نے سرگوشی کی اور اندھیرے میں آگے بڑھ گئی۔ میرے قدموں کے نیچے زمین جیسے کھسک رہی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ لگا کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ گھر۔ آج میں سچ میں یتیم تھی۔ میں اندھیری گلیوں میں ننگے پیر کانپتی ہوئی بھاگتی جا رہی تھی، سانس بے ترتیب اور دل دھڑکنوں سے بوجھل۔ پچھلے دروازے سے نکلتی ایسا لگا جیسے پوری دنیا میرے پیچھے پڑ گئی ہو۔ رات کی خاموشی میں صرف میرے قدموں کی آواز تھی جو ٹوٹے ہوئے پتھروں اور گندے پانی کے چھینٹوں کے ساتھ لرز رہی تھی۔ ہر گلی، ہر موڑ، ہر سایہ مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا، شاید وہ لوگ یہاں بھی گھوم رہے ہوں گے۔ اسد کے آنسو، اس کا خوف، اس کی آواز، آپی جلدی بھاگو۔
بار بار ذہن میں گونج رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی، مجھے ڈر تھا کہیں وہ لوگ مجھے پکڑ نہ لے۔ گلی تنگ تھی، کہیں پانی جمع تھا، کہیں کچرے کے ڈھیر لگے تھے۔ محلے کے کونے پر چند کتے بھونکنے لگے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں نے رفتار مزید بڑھا دی، ایک جگہ لکڑیوں کے ڈھیر سے ٹکرائی اور گرتے گرتے بچی۔ میں نے نالے کے کنارے سے گزرتے ہوئے چادر کو سینے سے اور مضبوطی سے لپیٹا کہ کہیں پیچھے آنے والوں کی نظر میں نہ آ جائے۔ میں ایک موڑ مڑی تو اچانک سامنے سے روشنی تیزی سے بڑھی۔ وہ اتنی اچانک تھی کہ آنکھیں چندیا گئیں۔ شاید وہ گاڑی تھی یا موٹر سائیکل، مجھے سمجھ نہ آیا، مگر میں رکی نہیں۔ صرف 2 قدم اور اٹھائے تھے کہ باریک چیخ سنائی دی۔ میں چیخی اور گاڑی سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ جھٹکے نے پورے وجود کو ہلا دیا، ہاتھوں پر رگڑ لگ گئی، گھٹنوں سے خون رسنے لگا، مگر میرے پاس درد محسوس کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے چادر کا سرا پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک طرف سرک چکا تھا۔ میں نے ہاتھوں سے منہ چھپا لیا، کہیں کوئی پہچان نہ لے۔ اسی لمحے ایک مضبوط بھاری آواز آئی، تم ٹھیک ہو؟ میں نے آہستہ ہاتھ ہٹایا اور سر اٹھایا۔ سامنے ایک لمبا چوڑے قد والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی بھی تھی اور درد بھی، جیسے وہ خود بھی صورتحال سے چونک گیا ہو۔ اس کی قمیض کی آستینیں چڑھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر وہ سنجیدگی جو آدمی کی شخصیت بدل ڈالتی ہے۔ وہ عیان تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہی شخص میرا شکار کرنے آیا ہے۔ اس وقت وہ بس ایک اجنبی تھا جو غلط وقت پر صحیح یا صحیح وقت پر غلط جگہ کھڑا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کوئی پیچھا کر رہا تمہارا؟ اس کی آواز نرم تھی، جیسے مجھے حوصلہ دینا چاہتا ہو۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، میرے پیچھے لوگ پڑے ہیں، مجھے پناہ چاہیے، میں گھر نہیں جا سکتی۔ ایان نے میری آنکھوں میں دیکھا، وہ گھور نہیں رہا تھا، بس پڑھ رہا تھا، جیسے میری حالت اور ڈر سمجھ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو جیسے پہچان کی لہر دوڑی، مگر میں اس وقت کچھ سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا اور بولا، میرے ساتھ چلو۔ میں نے سر ہلایا۔ مرنے سے بہتر تھا کسی پر بھروسہ کر لینا۔ دل کہہ رہا تھا یہ اجنبی ہے، بھروسہ مت کرو۔ دماغ کہہ رہا تھا کوئی راستہ نہیں، وہ لوگ پیچھے ہیں۔ جب وہ مجھے گاڑی تک لے گیا میں نے سوچا شاید بھاگ جاؤں، مگر دور سے قدموں کی آہٹ آئی۔ میں فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میری سانسیں ڈگمگا رہی تھی۔ ایان نے دروازہ بند کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس نے شیشے میں پیچھے دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، فکر نہ کرو، کوئی تمہارے تک نہیں پہنچ سکتا، ابھی تم میرے ساتھ ہو اور میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے پہلی دفعہ اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کے انداز میں عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ دنیا روک سکتا ہو، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میں اسی کے پاس بیٹھی ہوں جس نے مجھے جوئے میں جیتا تھا۔ گاڑی اندھیرے میں دوڑتی رہی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، آپ کو نہیں پتا وہ لوگ بہت برے ہیں، وہ مجھے لے جائیں گے، مجھے نہیں پتا میں کہاں جاؤں گی۔ ایان نے آہستہ سے کہا، شاید تمہیں لگتا ہو کہ دنیا میں سب لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ وہ فوراً بولا، مجھ پر بھی نہیں۔ میں خاموش رہی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا مگر سنجیدہ لہجے کے ساتھ کہ چاہو تو نہ کرو بھروسہ، لیکن ابھی تمہیں کہیں نہ کہیں جانا ہے اور اس وقت میں ہی راستے میں آیا ہوں۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم کی، شاید مجھے سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے۔ پھر اس نے ایک موڑ کاٹا، شہر کی روشنیاں دور پیچھے رہ گئیں۔ میں باہر دیکھتی رہی مگر اندر ایک ہی سوال تھا، کیا میں محفوظ ہوں؟ ایان نے اچانک پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے آہستہ کہا، مبین۔ اس نے سر ہلایا، جیسے یہی نام سننے کی چاہت ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، مبین، میں تمہیں بچانے آیا ہوں، نقصان پہنچانے نہیں۔ جب تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا تم حیران بھی ہوگی، پریشان بھی، مگر ابھی بس ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے ایک لمحے کو دیکھا، پھر نظریں سڑک پر جما دی اور کہا، ہاں، اتنا کہ جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا ڈر ایک نئی سمت میں مڑ گیا۔ میں نے ہولے سے پوچھا، کیا مطلب؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، صرف رفتار بڑھا دی۔ ایان کی گاڑی جیسے ہی مرکزی سڑک سے ہٹ کر درختوں کی وادی میں داخل ہوئی تو مجھے احساس ہوا میں کسی عام جگہ نہیں آ رہی۔ بڑی بڑی لائٹس، صاف ستھری جگہ اور دور ایک شاندار بنگلہ نمایاں تھا۔ یہ سب میرے لیے اجنبی اور خوف پیدا کرنے والا تھا۔ ایان مجھے اپنے شاہانہ بنگلے میں لے آیا اور ہر چیز میرے لیے اجنبی تھی۔ سیاہ شیشے کے بڑے دروازے، پتھروں کی طرح سے بنا ہوا فوارہ اور خاموشی کی وہ فضا جس میں میری اپنی دھڑکن تک گونج رہی تھی۔ دروازے کے سامنے گاڑی رکتے ہی اس نے آرام سے باہر قدم رکھا اور میرے لیے دروازہ کھولا۔ اتر جاؤ، اس نے معمولی سنجیدگی سے کہا۔ میں نے کانپتے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ یہاں سب کچھ بہت بڑا اور بھاری تھا۔ رات بھر بھاگنے کے بعد جسم بھی ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اگر میں نے ایک قدم اور دوڑنے کی کوشش کی تو شاید بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی۔ جیسے وہ مجھے ساتھ لے کر اندر بڑھا، کوریڈور کی روشنی آن ہوئی اور اندرونی ہال کے درمیان کھڑی ایک باوقار بوڑھی اور خاتون نے ہمیں دیکھ لیا۔
سفید دوپٹہ سلیقے سے باندھا، چھٹیاں اور ہاتھ میں تسبیح۔ وہ ایک ایسے وقار کا پیکر لگ رہی تھی جسے دیکھ کر قدم خود بخود آہستہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے حیرت بھری آواز میں پوچھا، ایان، یہ لڑکی کون ہے؟ میرا سانس رک گیا۔ ایان ایک لمحے کے لیے تھم گیا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کیا کہے۔ میں نے اڑتی ہوئی نگاہ سے اسے دیکھا۔ شاید وہ سچ بول رہے تھے، شاید وہ کوئی بہانہ بنائے، مگر اگلے ہی لمحے وہ بنا جھجک کے بولا، بی جان، یہ میری بیوی ہے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے بے اختیار پیچھے دیکھا، جیسے کسی پناہ کی تلاش کر رہی ہوں۔ میں نے لب کھولنے چاہے مگر آواز حلق میں ہی دفن ہو گئی۔ بنگلے کی شان و شوکت ایک طرف، مگر اس جملے نے میرے اندر کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ بی جان آگے حیرت سے بڑھی، کب ہوا نکاح؟ ان کی آواز میں حیرانگی سے زیادہ ایک عجیب سا یقین طلب مزاج تھا، جیسے وہ سچ سن کر ہی آگے بڑھتی ہوں۔ وہ جھوٹ اتنا بڑا تھا کہ میں چیخ بھی نہیں سکی۔ میری زبان جیسے پتھر کی ہو گئی، میری آنکھیں ایان پر جم گئی کہ شاید وہ بات بدل دے، مگر وہ مطمئن انداز میں بولا، 3 دن پہلے فارم ہاؤس پر سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ میں اندر ہی ٹوٹ رہی تھی، چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کا سارا حوصلہ ختم ہو گیا ہو۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر ایان نے آہستگی سے میرا بازو تھام لیا، ایسا کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ مگر میں سمجھ گئی کہ اب میں یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں رکھتی۔ بی جان ہمارے درمیان آئی اور حیرت کے باوجود نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں ان کے قریب گئی اور وہ مجھے ساتھ والے صوفے پر بٹھا کر محبت سے دیکھنے لگی۔ بیٹا، تم اب ہماری بہو ہو۔ ان کے لہجے میں ایک ایسی شفقت تھی جسے سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میرے آنسو چپ چاپ گر رہے تھے، مگر آواز نہ نکلی۔ وہ سمجھی شاید خوشی کے آنسو ہیں، شاید نئے رشتے کا دباؤ ہے، مگر انہیں کیا پتا کہ میرے اندر کتنی بے بسی ہے، کتنی الجھنیں، کتنا ڈر۔ انہوں نے تسبیح ایک طرف رکھی اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بتایا کیوں نہیں ہمیں تو خوشی ہوتی، لیکن خیر اللہ کا شکر ہے کہ تم اس گھر کی رونق بن کر آئی ہو۔ ایان سر جھکا کر ایک مصنوعی سا اطمینان ظاہر کیا۔ بی جان، میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہ رہا تھا، بس حالات کچھ ایسے تھے کہ وقت نہیں ملا۔ بی جان نے ناک سکوڑی۔ وقت نہ صحیح مگر دل کا ارادہ صاف ہونا چاہیے۔ خیر اب تو دونوں کا گھر آباد ہونا چاہیے۔ ان کا لہجہ محبت سے بھرپور تھا، مگر میرے اندر لگ رہا تھا جیسے کوئی نرم زنجیر میرے ہاتھ اور پیروں پر پڑ چکی ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ خود کو قید محسوس کیا۔ نرمی کے ان زنجیروں میں ایان کی بے رحمی سے نہیں، بی جان کی محبت سے نہیں، بلکہ اس حقیقت سے کہ میں اب کہیں نہیں جا سکتی۔ باہر خوف میرا منتظر تھا اور اندر ایک ایسا جھوٹ جو حقیقت بن چکا تھا۔ بی جان نے نوکر کو آواز دی، زبیدہ، نئی بہو کے لیے چائے بنا کر لاؤ اور مہمان کمرہ تیار کرو۔ زبیدہ نے میری طرف ایک تجسس بھری نظر ڈالی، جیسے سوچ رہی ہو کہ یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے۔ ایان نے مجھے بیٹھا چھوڑ کر بھی بی جان کے ساتھ ایک طرف باتیں کرنا شروع کر دی۔ ان کی آوازیں آتی رہیں، بہت اچھی لڑکی ہے، خاموش مزاج ہے۔ ہاں بی جان بہت سمجھدار ہے۔ اس کے گھر والے خوش نہیں تھے، اس لیے ہم نے جلدی نکاح کر لیا۔ میرے دل میں وہ جھوٹ تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے ہونٹ کاٹ کر خود کو خاموش رہنے پر مجبور کیا۔ اگر میں سچ بولتی تو شاید میری جان خطرے میں پڑ جاتی۔ مجھے اسد کا چہرہ یاد آیا، اس کی آخری نظر، آپ ہی چھپ جانا، اور میں خاموش رہی، کیونکہ میرے پاس کوئی گھر واپس جانے کے لیے نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے سر جھکا کر اپنی آنکھیں بند کی۔ میں نے خود سے کہا، مبین، اب تمہاری زندگی باہر طوفان تھا اور تحفظ کا عجیب امتزاج، اور میں ان دونوں کے درمیان پہنچ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایان نے کہا کہ انتظامات شروع کر دیے۔ بی جان کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے نہ مجھے دیکھا نہ کچھ بولا، بس سیدھا لمبے ہال کے آخر میں موجود ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں عام طور پر گھر کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے۔ مجھے لگا شاید وہ کچھ اور سوچے گا، شاید بات ٹل جائے گی، مگر اس کے قدموں میں ایک ایسی یقین دہانی تھی جو مجھے اندر تک ہلا رہی تھی۔ وہ نوکر سے کہہ رہا تھا، مولوی صاحب کو فوراً بلاؤ اور 2 معتبر گواہ بھی تیار رکھو۔ اس کی آواز میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، جیسے یہ سارا منظر پہلے سے طے شدہ تھا۔ میں جیسے پتھر بن گئی، زبان ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں چلاؤں اور روک دوں، بھاگ جاؤں، مگر میرا جسم جیسے ساکت ہو گیا تھا، جیسے کسی نے میری رگوں میں خون کی جگہ پانی بھر دیا ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا، بنگلے کی بڑی بڑی دیواریں، لمبے پردے اور وہ خاموشی سب مجھے جکڑ رہے تھے۔ میری سانسیں غیر متوازن تھی، مگر میں پھر بھی باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ لیکن احساس تھا کہ باہر وہ لوگ ہیں جو مجھے پکڑنے کے لیے پھر رہے ہیں۔ ہال میں میز کے گرد لوگ بیٹھے تھے، مولوی صاحب بیٹھے، گواہ موجود، سب کچھ میرے خلاف تیار تھا۔ ایان نے مخصوص کرسی سے میرے سامنے رکھ دی، یہاں بیٹھو۔ وہ بولا جیسے یہ کوئی عام سا معاملہ ہو۔ میرا دل چاہا انکار کر دوں، مگر بی جان کی آمد کی چاپ سنتے ہی میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بی جان نے مسکرا کے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا گھبراؤ مت، سب خیریت سے ہو جائے گا۔ یہ لفظ میرے دل پر بوجھ کی طرح گرا۔ میں اپنی جگہ پر بے جان بیٹھی تھی اور دل میں ایسی خاموش چیخیں اٹھ رہی تھی جو شاید کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔
پہلی دفعہ کسی نے میرا نام ایسے پکارا جیسے میں کوئی شرط ہوں۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا اور رسمی انداز میں پڑھا، مبین بنت شفیق، کیا آپ کو ایان مرزا کے نکاح میں قبول ہے؟ یہ نام سن کر میرے اندر ایک بجلی سی دوڑی۔ مبین بنت شفیق، یہ نام میرے لیے ہمیشہ تکلیف دے رہا، مگر آج یہ نام ایک فیصلہ بننے والا تھا۔ میں نے اپنی انگلیاں سختی سے دباتے ہوئے سامنے دیکھا۔ ایان پرسکون بیٹھا تھا، جیسے اسے نتیجہ پتا ہو۔ میری دنیا ساکت ہو گئی، سانس رک گئی۔ مجھے لگا جیسے پورا کمرہ اندھیرا ہو گیا ہو، صرف مولوی صاحب کی آواز گونج رہی اور میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا جواب دو، نکاح فرض، اللہ کا حکم ہے۔ میں نے آنسو میں ڈوب کر کہا، قبول ہے۔ یہ لفظ نکلتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری روح نوچ کر لے گیا ہو۔ میرا دل مر گیا تھا، مگر ہونٹوں نے سچ نہیں کہا، صرف مجبوری۔ مولوی صاحب نے دوسری دفعہ وہی سوال دہرایا، پھر تیسری دفعہ بھی، اور ہر دفعہ میں نے وہی 3 الفاظ دہرائے۔ ہر دفعہ لفظ باری ہوتے گئے، ہر دفعہ سانس گھٹتا گیا۔ میری نظر نیچے تھی، مگر دل میں اسد کی صورت گھوم رہی تھی۔ آپ ہی چھپ جانا۔ اب میں کہاں چھپ سکتی تھی؟ بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر میرا دل وہیں کا وہی تھا۔ میں ابھی بھی وہی مبین تھی جو گلی میں بھاگ رہی تھی، جو خوف سے لڑ رہی تھی، جو ہر قدم پر اپنا وجود کھو رہی تھی، مگر دنیا یہ سمجھنے والی تھی کہ میں اب کسی کی بیوی ہوں۔ پھر ایان کی باری آئی۔ اس نے اعتماد سے کہا، قبول ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ یہ لمحہ جیتنے کے لیے پیدا ہوا ہو۔ نہ اس کے رجحان میں ٹھہراؤ کم تھا، نہ دلیری۔ وہ ایک فاتح کی طرح بولا، جیسے یہ نکاح نہیں کسی جنگ کی جیت ہو۔ مولوی صاحب نے دستخط کیے، گواہوں نے بھی، نکاح ختم ہوا۔ دبی جان نے مجھے گلے سے لگا کر دعا دی، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، بہت خوش رہنا بیٹا۔ ان کی گرم باہوں میں مجھے ماں کی خوشبو تو ملی، مگر ایک ایسی محبت ملی جس کا میں آج حقدار نہیں محسوس کر رہی تھی۔ میں سوال کر رہی تھی کہ کیا یہ دعا میرے لیے خیر ہے، یہ قید میں رہ سکتی ہے؟ میں چیخ سکتی تھی، مگر بس خاموش رہی۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑا جرم بن جاتی ہے، مگر اس وقت مجھے لگا یہی ایک راستہ ہے۔ میں نے چہرہ جھکا لیا، چادر کو مضبوطی سے تھاما۔ دل میں بھاری پن سا اترنے لگا، کیونکہ اب میں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میں ایان کی بیوی بن چکی تھی۔ یہ لفظ اتنے سخت تھے کہ میرا وجود ڈگمگایا۔ میں نے آہستہ سے خود کو بولنے کی کوشش کی، مبین، شاید اب قسمت کا کھیل بدل چکا ہے اور تم اس کھیل کا ایک مہرہ بن چکی ہو۔ میری نگاہ بے اختیار دروازے کی طرف گئی، وہی دروازہ جس سے میں اندر آئی تھی، مجبور، ڈری ہوئی، بھاگتی ہوئی، اور اب وہی دروازہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوتے ہی ایان پر برس پڑی۔ نکاح کے فوراً بعد جب سب اوپر اپنے کمروں میں چلے گئے اور حال میں موجود گواہ بھی رخصت ہو گئے، تو وہ مجھے پہلی منزل پر موجود بڑے کمرے میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں دروازہ بند ہوتے ہی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور جیسے سارا دباؤ ایک دم باہر نکل آیا۔ میں چیخ پڑی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ تو بس میری مدد کر رہے تھے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر میں نے خود کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ کم از کم شرمندہ ہوگا، شاید پچھتاوے کا کوئی اشارہ دے گا، مگر وہ مسکرایا، جیسے میرا غصہ اس کے لیے کھیل ہو۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ اس شخص کو لاپرواہی کی حد تک اپنے فیصلوں پر یقین ہے۔ وہ آہستہ سے سانس لے کر اطمینان سے چلتا ہوا آیا اور بولا، میں نے تمہیں دیکھا تھا اور بس دل ہار بیٹھا۔ مبین، یہ جملہ مجھے غصے سے بھر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں رو پڑی اور کہا، یہ محبت نہیں تھی، یہ موقع تھا۔ آپ نے میرا ڈر، میری مجبوری کو استعمال کیا۔ آپ نے صرف ایک آسان راستہ چنا۔ بس میں اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ویسے لمحے کے لیے ہی صحیح شرمندہ ہو، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر کھڑا ہوا اور سرگوشی کی، مگر اب تم میری ہو۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر اس کے پیچھے چھپا اختیار اتنا سخت تھا کہ میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا ایک قدم آگے بڑھانا ہی میرے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ میں نے خود کو دیوار سے لگایا، جیسے میرے پاس مزید کوئی جگہ نہ ہو۔ کمرہ بڑا تھا، مگر اس کی موجودگی نے اسے چھوٹا کر دیا تھا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں تم مجھ پر شک کرتی ہو، لیکن ایک بات سمجھ لو، میں نے جو بھی کیا تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کیا۔ میں نے نہیں سوچا کہ سب میں تمہاری مرضی کہاں ہے، تمہارا اختیار کیا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر قریب آ کر بولا، اگر میں تمہیں چھوڑ دیتا تو تم ان ہاتھوں میں چلی جاتی جن سے تم بھاگ رہی تھی۔ میں موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا تو کوئی اور اٹھا لیتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میرا ارادہ برا نہیں تھا۔ اس کی نزدیکیاں مجھے ہلا رہی تھی، میری دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے کمرے کی ہوا کم پڑ گئی ہو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر دیوار پہلے ہی گرفت میں تھی۔ ایان آہستہ جھک کر میرے چہرے کے قریب آ گیا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ اتنے دھیرے سے بولا کہ اس کی سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میں کانپ گئی۔ میں نے نظر پھیر لی، مگر اس کی آنکھوں کی شدت سے بچنا مشکل تھا۔ اس نے سرگوشی کی، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت بھی دے رہے ہیں آپ؟ وہ ایک پل کو ٹھہرا، جیسے میرے جملے نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا ہو، مگر اگلے لمحے وہ میرے پھر قریب ہوا اور بولا، تم نے خود کو کمزور سمجھ لیا ہے مبین، مگر تم کمزور نہیں ہو۔ اگر ہوتی تو ان گلیوں سے زندہ نہ نکلتی۔
میں تمہیں بچانے کے لیے آیا تھا اور آگے بھی یہی کروں گا۔ اس کی گرم سانسیں میرے جلد کو چھو رہی تھی۔ میں گھبرا گئی۔ اس کے الفاظ، اس کی قربت، اس کی گرفت، سب مل کر مجھے کسی ایسے جال میں لے جا رہے تھے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ میرے اندر جنگ چل رہی تھی، ڈر، غصہ، کمزوری، بے بسی۔ ایک پل کو مجھے لگا جیسے میں چیخ پڑوں گی، مگر اگلے ہی لمحے میری آواز جیسے اندر ہی دب گئی۔ میں اسے دھکا دینا چاہتی تھی مگر میرے ہاتھ اٹھ ہی نہ سکے۔ ایان نے میری گھبراہٹ دیکھ کر ہاتھ پیچھے کر لیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی یقین موجود تھا۔ وہ بولا، تم چاہو تو مجھ سے نفرت کر لو، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں تمہاری زندگی کا حصہ ہوں۔ تم چاہے جتنا بھی وقت لو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا اور نہ کسی کو تم تک پہنچنے دوں گا۔ آگے کہہ میں خاموش ہو گئی، جیسے ہار مان لی ہو۔ مجھے لگا میں لڑائی ہار نہیں رہی تھی بلکہ لڑنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ میرے اندر ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا جس میں کوئی آواز نہیں گونج رہی تھی۔ میں آہستہ سے نیچے بیٹھ گئی اور چادر اپنی گود میں سمیٹی۔ ایان چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آرام کرو، آج کا دن بہت بھاری تھا، کل بات کریں گے۔ وہ دروازے کی طرف بڑا، ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، چاہے تم مانو یا نہ مانو، یہ گھر اب تمہارا بھی ہے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے کی خاموشی مجھ پر ایسے گری جیسے کوئی پہاڑ ہو۔ وہ رات میرے دل کا سب سے بھاری بوجھ بن گئی، جس نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ شادی، یہ نکاح، یہ رشتہ میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اگلے صبح میں ایان کے برابر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ رات بھر نیند نہ آئی، سوچیں دماغ کو کھینچتی رہی، دل پر بوجھ بڑھتا گیا۔ ڈر و بے بسی کی عجیب گرفت مجھے چین ہی لینے دے رہی تھی۔ ایان رات کو کمرے میں میرے قریب بیٹھا ضرور تھا، مگر میرے اندر کی جنگ ختم نہ ہوئی۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی تو میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ شاید میری سانسوں کی لرزش نے ایان کی نیند توڑ دی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور میری طرف جھکا۔ مبین، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کے لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی، شاید پہلی بار اسے میرے رونے سے فرق پڑا ہو۔ میں نے آنسو پہنچ کر کہا، میرا بھائی اسد، وہ اکیلا ہے۔ میں نے جتنا مضبوط بننے کی کوشش کی، مگر یہ جملہ کہتے ہی میری آواز پھٹ گئی۔ اسد کی تصویر ذہن میں گھوم گئی، اس کا چھوٹا سا چہرہ، اس کے پرانے جوتے، اس کی ڈری ہوئی آنکھیں۔ میں اسے یوں چھوڑ آئی، وہ ڈر گیا ہوگا، رو رہا ہوگا، میں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ ایان خاموش ہو گیا، شاید پہلی بار اس نے میرے درد کو محسوس کیا۔ میں نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور آنسو بہتے چلے گئے۔ مجھے لگا جیسے میں دنیا کی بدترین بہن ہوں۔ میں نے ہمیشہ اسد کو بچایا، اس کے لیے کام کیا، اس کے لیے بھوک دیکھی، اور آج اسے سب سے سخت خوف میں اکیلا چھوڑ آئی۔ ایان حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، شاید پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ میں انسان ہوں، کوئی چیز نہیں۔ اس کے تاثرات بدل گئے، اس کی آنکھوں کی شدت نرمی میں بدل گئی۔ وہ میرے قریب بیٹھا، بولا، میں اسد کو لے آؤں گا۔ میرے ہاتھ رک گئے، میں نے آہستہ چہرہ اوپر کیا۔ وہ اتنا قریب بیٹھا تھا کہ میں اس کی سانسوں کی حرارت محسوس کر سکتی تھی، مگر آج اس کے لہجے میں شدت نہیں، صرف نرمی تھی۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، میری آواز میں بچوں جیسا یقین تھا، جیسے میں اسے ایسے وعدے سے چمٹی کھڑی ہوں جس پر پوری زندگی کا انحصار ہو۔ ہاں مبین، میں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا۔ ایان کی آواز میں آج پہلی بار کوئی بناوٹ نہیں تھی، نہ جیتنے کی ضد، نہ حکم چلانے کا غرور، صرف ایک سنگین سا وعدہ تھا جو اس نے میری طرف بڑھایا، مگر اس نے خود کو اتنا قریب رکھا کہ مجھے اس کی سنجیدگی کا احساس ہونے لگا۔ پہلی دفعہ اس کے لہجے میں نرمی اور سچائی محسوس ہوئی، جیسے وہ پہلی بار سمجھ رہا ہو کہ میں کیوں چھپتی ہوں، کیوں ٹوٹ رہی ہوں۔ میری آنکھوں کے ہلکے سوجے ہوئے تھے، لیکن دل کے اندھیرے میں پہلی دفعہ کوئی چھوٹی سی روشنی اتری، اور اس روشنی نے میرے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا، شاید امید کا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے آنسوؤں میں اعتراف کر رہی ہوں کہ میں ایان کے اس وعدے پر یقین کرنا چاہتی ہوں، چاہے آدھا ہی کیوں نہ ہو۔ اسد کی فکر اب بھی تھی، بہت زیادہ تھی، لیکن اب کم از کم کوئی ایسا تھا جو مجھے تباہ کرنے والا نہیں تھا، بلکہ مجھے لے جانے کے بعد بھی واپس لانے کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ ایان ظالم نہیں، شاید بس تنہا ہے، وہ شخص جس نے ضد میں یا جنون میں یا شاید کسی محرومی میں مجھے اپنے نکاح میں لیا۔ وہ بھی اندر سے خالی لگتا تھا، شاید وہ بھی کچھ ڈھونڈ رہا تھا جیسے میں ڈھونڈ رہی تھی، محبت نہیں، مگر ایسا کوئی احساس جو انسان کو انسان بنا دے۔ میں نے دھیرے سے کہا، ایان، بس اسد کو لے آؤ، جہاں بھی ہو اسے لے آؤ۔ وہ دھیرے سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اب کبھی اکیلا نہیں محسوس ہونے دوں گا۔ یہ وعدہ میرے دل پر ہلکے سے اتر گیا، شاید یہ سچ ہو، شاید جھوٹ، لیکن اس لمحے میں یہی ایک سہارا تھا جس نے مجھے ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اسد کی فکر نے پوری رات مجھے چین ہی لینے دیا۔ کمرہ خاموش تھا، کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اور ہلکی روشنی مجھے بار بار اسد کی یاد دلاتی رہی، جو میری پوری دنیا تھا۔ میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، مگر نیند ایک لمحے کو بھی پلکوں پر نہ اتری۔ ایان کے الفاظ نے مجھے تھوڑی سی ہمت ضرور دی، مگر دل کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ہر لمحہ یہ خیال آتا کہ اسد اب کہاں ہوگا، کیا کھایا ہوگا، روتا تو نہیں ہوگا، مگر ایان کا جملہ، میں لے آؤں گا اسے، میرے دل میں کسی دعا کی طرح گونجتا رہا، جیسے اس جملے نے میری بے بسی کو تھام لیا ہو۔
اگرچہ عقل اب بھی ڈری ہوئی تھی مگر دل آہستہ آہستہ اس پر یقین کرنے لگا تھا۔ میں نے کئی بار آنکھیں بند کی مگر دل میں یہی خیال اترتا رہا کہ شاید پہلی دفعہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو میرا دشمن نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خلوص تھا جو کسی بے رحم انسان میں نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ ایان کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، سخت مگر سچے، گہرے مگر کھوٹ سے پاک، جیسے اس کے بھورے رنگ میں کوئی حقیقت دفن ہو۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید وہ ایسا انسان نہیں جیسا میں نے سمجھ رکھا تھا۔ شاید اس کے حالات، اس کی تنہائی، اس کے زخم ایسے بنا گئے تھے۔ میں نے دل کو سمجھانا شروع کیا کہ کہیں نہ کہیں ایان کے اندر بھی انسان ہے۔ شاید اس نے کبھی نرمی محسوس ہی نہیں کی، شاید کسی نے اسے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ نرم ہو سکے۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدم نرم تھے، جیسے پہلی دفعہ وہ کسی کے احساس کا خیال کر رہا ہو۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور بولا، مبین، میں تمہیں برے دنوں سے نکال کر اچھے دنوں میں لانا چاہتا ہوں۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، کیونکہ یہ وہ جملہ تھا جس کا میں شاید پوری زندگی انتظار کرتی رہی تھی۔ کوئی ایسا جو مجھے کمزور یا بوجھ نہ سمجھے، بلکہ یہ کہے کہ میں بہتر زندگی کی حقدار ہوں۔ میرا دل کمزور پڑ گیا تھا، چاہ کر بھی اسے جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کیسے میں نے ماں کی موت، ابا کی سختی، غربت، بھوک، سب کچھ اکیلے برداشت کیا، اور آج پہلی دفعہ کسی نے لڑنے کا وعدہ میری جگہ خود کیا۔ اسی لیے میرے دل کی دیواریں آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگی۔ اس نے جب میرا ہاتھ تھاما تو اس کا لمس ایک تحفظ محسوس ہوا، جیسے وہ ہاتھ نہیں، ایک پناہ ہو۔ میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا، اور شاید یہی لمحہ تھا جب میرے دل نے مان لیا کہ وہ میرے لیے اجنبی ضرور ہے مگر دشمن نہیں۔ برسوں بعد میں نے پہلا سہارا محسوس کیا ایان کے لیے۔ شاید یہ لمحہ عام تھا مگر میرے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلنے جیسا تھا۔ میں نے کبھی کسی مرد پر بھروسہ نہیں کیا، بچپن سے لے کر اب تک۔ مرد صرف ڈر دیتے تھے۔ آج پہلی دفعہ میں کسی کے قریب بیٹھی اور خوف نہیں آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، ایک دن تمہیں بھی اس رشتے سے محبت ہو جائے گی۔ میری سانس رک سی گئی۔ محبت؟ کیا وہ واقعی چاہتا تھا یا یہ بھی اس کی ضدوں میں سے ایک ضد تھی؟ میں کچھ بول نہ سکی۔ میں اس رشتے کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں نے نظر جھکا لی۔ میرے رخساروں کی لالی نے خود ہی اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ میرے چہرے کی لرزش، میری پلکوں کی کپکپاہٹ، سب کچھ میرے لیے بدلتے احساسات کا اعلان کر رہی تھی۔ میں خاموش تھی مگر میرے اندر بہت کچھ چل رہا تھا۔ ایان نے شاید پہلی دفعہ میری خاموشی کو سمجھا۔ وہ مسکرا دیا، جیسے اس نے میرے سخت دیوار کو ٹوٹتے دیکھ لیا ہو۔ مگر اس دفعہ اس کی جیت کا انداز مجھے ڈر نہیں دے رہا تھا بلکہ سکون دے رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ میری زندگی نے کسی نرم ہاتھ کو محسوس کیا تھا۔ میں سوچنے لگی، شاید میری قسمت اتنی ظالم نہیں تھی جتنی میں نے سمجھ رکھی تھی۔ شاید زندگی بھر کے دکھوں کے بعد اللہ نے کسی بہتر کو میرے راستے میں بھیجا ہے۔ یہ سوچ میرے اندر ایک عجیب سا سکون اتارتی گئی۔ میں جانتی تھی ایان سخت نہیں، اس کے الفاظ سخت ہیں، اس کی آنکھوں میں اندھیرے ہیں، مگر شاید پہلی دفعہ کسی نے اس کے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاید میری دعائیں آج سنی گئی، شاید میرے لیے کوئی دروازہ کھولا گیا ہے، اور یوں میری کالی راتوں میں پہلی بار روشنی اترنے لگی۔ یہ روشنی کمزور تھی، دھیمی تھی مگر موجود تھی، اور میں اسے محسوس کر سکتی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ میں اللہ کا ایک پیارا سا نام، خوبصورت سا نام ضرور کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔